بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج مسند امام اعظم کا سبق نمبر 10 ہے، اور اس سبق میں ہم یہ پڑھیں گے کہ کیا گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنے والا ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا یا نہیں۔ وبه قال حدثنا ابو حنیفة عن عبد الله بن حبیبة قال سمعت ابا الدرداء صاحب رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قال بین انا ردیف رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا ابا الدرداء من شهد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ وجبت له الجنہ قلت وان زنا وان سرق قال فسكت عني ساعة ثم سار ساعة فقال من شهد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ وجبت له الجنہ قلت وإن زنا وإن سرق قال فسكت عني ساعة ثم سار ساعة ثم قال من شهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وجبت له الجنة قال قلت وإن زنا وإن سرق قال وإن زنا وإن سرق فإن رغم أنف أبي الدرداء قال فكأني أنظر إلى إصبع أبي الدرداء السبابة يؤمي إلى أرنبته۔ اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے صحابی رسول حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پر سوار تھا، ردیف کہتے ہیں سواری پر پیچھے بیٹھنے والے کو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ابا درداء، اے ابو درداء، جو شخص اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں تو اس کے لیے جنت واجب ہے۔ میں نے کہا اگرچہ وہ زنا اور چوری کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر خاموش رہے اور تھوڑا آگے چل کر فرمایا جو شخص اس بات کی گواہی دے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں تو اس کے لیے جنت واجب ہے۔ میں نے کہا اگرچہ وہ شخص زنا کرے اور چوری کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر خاموش رہے، پھر تھوڑا آگے چل کر فرمایا جو شخص اس بات کی گواہی دے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں تو اس کے لیے جنت واجب ہے۔ قال قلت وان زنا وان سرق، حضرت ابو درداء فرماتے ہیں میں نے پوچھا کہ اگرچہ وہ زنا کرے اور چوری کرے، قال وان زنا وان سرق، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگرچہ زنا کرے اور چوری کرے، اگرچہ وان رغم انف ابی الدرداء، اگرچہ ابو درداء کی ناک خاک آلود ہو۔ راوی فرماتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ ابو درداء اپنی شہادت کی انگلی سے ناک کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ اس سے اگلی حدیث ہے حدیث نمبر 11۔ وبه قال حدثنا ابو حنیفة عن الحارث عن ابي مسلم الخولاني قال لما نزل معاذ حمص اتاه رجل شاب فقال ما ترى في رجل وصل الرحم وبر وصدق الحديث في رجل وصل الرحم وبر وصدق الحديث وأدى الأمانة وعف بطنه وفرجه وعمل ما استطاع من خير غير أنه شك في الله ورسوله قال انها تحبط ما كان معها من الاعمال قال فما ترى في رجل ركب المعاصي وسفك الدماء واستحل الفروج والاموال غير انه شهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله مخلصا قال معاذ ارجو واخاف عليه قال الفتى والله ان كانت هي التي احبطت ما معها من عمل ما تضر هذه ما عمل معها ثم انصرف فقال معاذ ما ازعم ان رجلا افقه بالسنة من هذا۔ اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ ابو مسلم خولانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حمص تشریف لے آئے تو ایک شخص ان کے پاس آ کر کہنے لگا، ان کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگا کہ ایسے آدمی کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں جس نے صلہ رحمی کی، لوگوں سے نیکی کی، وصدق الحدیث، بات میں سچا رہا، وَأَدَّى الْأَمَانَةَ، اور امانتیں ادا کی اور اپنے پیٹ اور شرمگاہ کی حفاظت کی، وَعَفَّ بَطْنَهُ وَفَرْجَهُ، اپنی کوشش کے بقدر نیک کام کیے، وَعَمِلَ مَا اسْتَطَاعَ مِنْ خَيْرٍ غَيْرَ أَنَّهُ شَكَّ فِي اللَّهِ وَرَسُولِهِ، مگر یہ کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں شک میں مبتلا ہے۔ قال انها، تو انہوں نے فرمایا کہ انها تحبط ما كان معها من الاعمال، اس کا یہ شک اس کے نیک اعمال کو ضائع کر دے گا۔ فما ترى في رجل قال، تو پھر اس شخص نے پوچھا ایسے آدمی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جو گناہوں کا مرتکب رہا ہو، وسفک الدماء، اور
اس نے خون بہائے، زنا کرتا رہا اور لوگوں کا مال ناحق کھایا، غیر انہ شہد اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، مگر وہ اخلاص کے ساتھ گواہی دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ قال معاذ ارجو واخاف علیہ، تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نجات کی امید رکھتا ہوں اور عذاب کا خوف بھی ہے۔ قال الفتى، تو اس نوجوان نے کہا اگر اس کا شک اس کے اعمال کو ضائع بھی کر دے تب بھی اس کے برے اعمال اس کے اخلاص کو نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ ثم انصرف فقال معاذ، جب وہ چلا گیا حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرا خیال ہے کہ اس سے زیادہ سنت کو جاننے والا کوئی نہیں ہے۔ اس سے اگلی حدیث ہے وبه قال حدثنا حماد عن ابي حنيفة عن مالك الاشجعي عن ربعي بن حراش عن حذيفة قال يدرس الاسلام كما يدرس بش الثوب ولا يبقى الا شيخ كبير او عجوز فانية يقولون قد كان قوم يقولون لا اله الا الله وهم لا يقولون لا اله الا الله قال فقال صلة بن زيد فما يغني عنهم يا عبد الله لا اله الا الله وهم لا يصومون ولا يصلون ولا يحجون ولا يتصدقون قال ينجون بها من النار۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اسلام اسی طرح مٹ جائے گا جس طرح کے کپڑے کے نقش و نگار مٹ جاتے ہیں، صرف ایک بوڑھیا یا ایک بوڑھا باقی رہ جائیں گے۔ وہ کہیں گے کہ پہلے زمانے میں لوگ ہوتے تھے جو لا الہ الا اللہ کہا کرتے تھے، حالانکہ وہ خود لا الہ الا اللہ نہیں کہہ رہے ہوں گے۔ فقال صلۃ بن زید، فقال صلۃ بن زید، تو صلۃ بن زید فرماتے ہیں اے عبداللہ کیا ان کو یہ کلمہ جو ہے لا الہ الا اللہ کچھ نفع دے گا؟ تو انہوں نے فرمایا وَهُمْ لَا يَصُومُونَ وَلَا يُصَلُّونَ، حالانکہ وہ نہ روزہ رکھتے تھے نہ نماز پڑھتے تھے اور نہ ہی حج کرتے تھے اور نہ ہی صدقہ کرتے تھے۔ قال ينجون بها من النار، تو حضرت حذیفہ نے فرمایا اسی کی وجہ سے نجات پا جائیں گے۔ اس سے اگلی حدیث ہے وبه قال حدثنا ابو حنیفة والمسعر عن يزيد قال كنت ارى رأي الخوارج فسألت بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاخبرني ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بخلاف ما كنت اقول فانقذني الله تعالى به۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت یزید فرماتے ہیں کہ میں پہلے خوارج والی رائے رکھتا تھا، كنت ارى رأي الخوارج، میں خوارج والی رائے رکھتا تھا، پھر میں نے بعض صحابہ کرام سے اس بارے میں پوچھا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے خلاف فرمایا ہے، نبی علیہ السلام نے اس کے خلاف فرمایا جیسا کہ میں کہتا ہوں، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے بچا لیا۔ بیان وجوب الایمان بالقدر وبه قال حدثنا ابو حنیفة قال كنا مع علقمة وعطاء بن رباح فسأله علقمة فقال له يا ابا محمد ان ببلادنا قوما لا يثبتون لانفسهم الايمان ويكرهون ان يقولوا انا مؤمنون بل يقولون انا مؤمنون ان شاء الله تعالى، فقال وما لهم لا يقولون؟ قال يقولون انا اذا اثبتنا لانفسنا الايمان جعلنا لانفسنا الجنة۔ قال سبحان الله هذا من خدع الشيطان وحبائله وحيله، الجأهم الى ان دفعوا اعظم منة الله تعالى عليهم وهو الاسلام وخالفوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ رأيت اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم يثبتون الايمان لانفسهم ويذكرون ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهم يقولون انا مؤمنون ولا يقولون انا من اهل الجنة، فإن الله تعالى لو عذب اهل سماواته واهل ارضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم۔ فقال له علقمة يا أبا محمد إن الله تعالى لو عذب الملائكة الذين لم يعصوه طرفة عين عذبهم وهو غير ظالم لهم، قال نعم۔ قال هذا عندنا عظيم فكيف نعرف هذا؟ فقال له يا ابن أخي من ها هنا ظل أهل القدر فإياك أن تقول بقولهم فإنهم أعداء الله تعالى الرادون على الله تعالى، أليس يقول الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين؟ فقال له علقمة اشرح يا أبا محمد شرحا يذهب عن قلوبنا هذه الشبهة
فقال أليس الله تبارك وتعالى دل الملائكة على تلك الطاعة وألهمهم إياها وعزمهم عليها وجبرهم على ذلك؟ قال نعم. فقال وهذه نعم أنعم الله تعالى بها عليهم؟ قال نعم. قال فلو طالبهم بشكر هذه النعم ما قدروا على ذلك وقصروا وكان له أن يعذبهم بتقصير الشكر وهو غير ظالم لهم. تقدیر پر ایمان کے وجوب کے بیان میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم حضرت علقمہ اور عطاء بن ابی رباح رحمہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تھے. حضرت علقمہ نے پوچھا اے ابو محمد ان ببلادنا قوما، ہمارے علاقے میں ایک قوم ہے جو اپنے لیے ایمان کو ثابت نہیں کرتی اور وہ اس بات کو ناپسند کرتی ہے کہ وہ یہ کہیں انا مؤمنون، بلکہ وہ کہتے ہیں انا مؤمنون انشاءاللہ. انہوں نے پوچھا وما لهم لا يقولون؟ قال يقولون إنا إذا أثبتنا لأنفسنا الإيمان جعلنا لأنفسنا الجنة. انہوں نے پوچھا وہ ایسا کیوں نہیں کہتے؟ تو بتایا کہ وہ کہتے ہیں کہ جب ہم اپنے لیے ایمان کو ثابت کریں گے تو گویا ہم نے جنت کو ثابت کیا. قال سبحان اللہ، تو فرمایا سبحان اللہ، یہ تو شیطان کا دھوکہ ہے اور اس کا حیلہ ہے، اور ایسا حیلہ ہے الجأہم الی ان دفعوا اعظم منت اللہ تعالی، کہ جس نے انہیں مجبور کیا اس بات کر کے وہ اللہ تعالیٰ کے سب سے بڑے احسان کی جو ان پر ہے دور کر دیں. وہ الاسلام، اور وہ اسلام ہے. وہ احسان کیا ہے؟ اسلام ہے. وخالفوا سنت رسول اللہ، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت کی ہے. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو دیکھا وہ ایمان کو یقین سے اپنے لیے ثابت کرتے تھے. ولا یقولون ان من اہل الجنہ، لیکن وہ جو ہے اپنے لیے جو ہے وہ ان مؤمنون کہتے تھے. یذکرون ذلک عن رسول فقال لهم یقولون ویذکرون ذلک عن رسول اللہ، اور اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے تھے. فقال لهم یقولون، اور اسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے تھے اور ان مؤمنون کہتے تھے. ولا یقولون ان من اہل الجنہ، اور یہ نہیں کہتے تھے کہ ہم جنتی ہیں. فإن اللہ تعالی لو عذب اہل سماواته وعلى ارضه، کیونکہ اللہ تعالیٰ اگر تمام آسمان والوں اور زمین والوں کو عذاب دیں تو وہ ظالم نہیں ہے. فقال له علقمہ یا ابا محمد، تو حضرت علقمہ نے ان سے کہا اے ابو محمد، اگر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو عذاب دیں جنہوں نے پلک جھپکنے کے برابر بھی نافرمانی نہیں کی تو بھی وہ ظالم نہیں. فرمایا نعم، جی ہاں. قال هذا عندنا عظیم، فرمایا کہ یہ تو ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے، ہم اس کو کیسے مانیں؟ فرمایا اے بتیجے من ها هنا ضل اہل القدر، یہاں جو ہے وہ یہی سے تو اہل قدر جو ہے وہ گمراہ ہوئے ہیں، یعنی قدریہ جن کو کہتے ہیں وہ فرقہ یہی سے گمراہ ہوا ہے. تو ان جیسی باتیں نہ کیا کر، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے دشمن ہے. کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ارشاد نہیں فرمایا قل فللہ الحجۃ البالغۃ فلو شاء لہداکم اجمعین؟ تو حضرت علقمہ نے عرض کیا اے ابو محمد، اسی طرح جو ہے وہ اشرح یا ابا محمد، اسی طرح وضاحت فرمائے کہ اس طرح وضاحت فرمائے کہ ہمارے دلوں سے یہ شبہ دور ہو جائے. فقال علیہ اللہ تبارک و تعالی، تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی اطاعت پر رہنمائی نہیں کی. وَأَلْهَمَهُمْ إِيَّاهَا وَعَزَّمَهُمْ عَلَيْهَا، ان کو اس کا طریقہ نہیں سکھایا، ان کو عظمت بتا کر اس پر مجبور نہیں کیا. قال نعم. فقال وَهَذِهِ نِعَمٌ أَنْعَمَ اللَّهُ تَعَالَى بِهَا عَلَيْهِمْ، تو فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں جو ان پر کی ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا جی ہاں. فرمایا اگر ان نعمتوں کے شکر کا مطالبہ کریں تو وہ اس پر قادر نہیں. اگر وہ ان سے ان نعمتوں کے شکر پر مطالبہ کریں تو وہ اس پر قادر نہیں. وَقَصَرُوا، اور وہ اس سے قاصر ہیں. وَكَانَ لَهُ أَن يُعَذِّبَهُمْ بِتَقْصِيرِ الشُّكْرِ، اور اسی شکر کی اللہ تعالیٰ کا یہ حق ہے کہ وہ شکر میں تقصیر کی وجہ سے، کمی کی وجہ سے انہیں عذاب دیں. وَهُوَ غَيْرُ ظَالِمٍ لَهُمْ، اور وہ ظالم نہ ہوئے. عزیز طلباء، یہ جو احادیث میں سے سب سے پہلے حدیث جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، جس کا ترجمہ کیا، جو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں سواری پر سوار تھا
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من شہید اللہ الہ الا اللہ وانی رسول اللہ وجبت لہ الجنہ. یہ آپ نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا، اور تینوں مرتبہ حضرت ابو درداء نے یہ پوچھا کہ کیا اگرچہ وہ زنا کرے اور چوری کرے تو بھی وہ جنت میں جائے گا، جس نے اللہ تعالیٰ کے معبود ہونے کی گواہی دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں مرتبہ یہی فرمایا. تو یہاں پر یہ مسئلہ بیان کیا جاتا ہے کہ کیا گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنے والا ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا یا نہیں. تو اہل السنہ والجماع کا مسلک یہ ہے کہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنے والا مومن ہوتا ہے وہ مخلد فی النار نہیں ہوگا، بلکہ اپنے گناہوں کی سزا پا کر بھگت کر جنت میں چلا جائے گا. جتنے اس کے گناہوں کی سزا ہے وہ اس کو ملے گی اور وہ جنت میں چلا جائے گا. اس کی دلیل فَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، سورہ زلزال کی یہ آیت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. اور اسی طرح دوسری جگہ ارشاد فرمایا وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ، تو اللہ تعالیٰ نے مومن اور مومنات کے ساتھ جنت کا وعدہ کیا ہوا ہے. تو لہٰذا یہ بھی مومن ہے جو گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے. تو گناہ کبیرہ کا مرتکب ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہیں جائے گا، اس کے ساتھ جنت کا وعدہ ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں کی سزا دے کر وہ سزا جو اس کی ہوگی وہ بھگتے گا، اور اس کے بعد اس کو اللہ تعالیٰ جنت میں پہنچا دیں گے. لیکن خوارج اور معتزلہ کا یہ مسلک ہے کہ گناہ کبیرہ کرنے والا جو ہے، مرتکب کبیرہ جو ہے، وہ اگر بغیر توبہ کے مر جاتا ہے تو وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ہوگا. اس کو یہ نہیں ہے کہ وہ گناہوں کی سزا بھگت کر جنت میں چلا جائے، بلکہ وہ جہنم میں گیا تو بغیر توبہ کے مر گیا تو ہمیشہ کے لیے جہنم میں ہی رہے گا. ان کی دلیل وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، یہ سورۃ النساء کی آیت ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو شخص کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کر دے تو اس کے لیے جہنم ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور اس کی سزا جہنم ہے، وہ ہمیشہ خالداً فیہا، ہمیشہ اس میں رہے گا. تو اب اس میں خلود فی النار کی جو ہے وہ وضاحت ہے اس آیت کے اندر. تو مومن کو قتل کرنا گناہ کبیرہ ہے، تو اس سے استدلال کرتے ہوئے خوارج اور معتزلہ کہتے ہیں کہ وہ ہمیشہ جہنم میں جائے گا. تو اہل السنہ والجماع کی طرف سے اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ یہ آیت اس قاتل کے بارے میں جو قتل کو حلال سمجھتا ہوں، یعنی اس نے کسی مومن کو قتل کرنا حلال سمجھا اور اس وجہ سے ایک حرام کام کو حلال سمجھنے کی وجہ سے وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا، جنت کا حقدار وہ نہیں ہے. تو اس آیت کا جواب اہل السنہ والجماع کی طرف سے یہ دیا جاتا ہے، استحلال کی وجہ سے وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا، مخلد فی النار ہوگا. لہٰذا آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے مرتکب کبیرہ کے مخلد فی النار ہونے کے بارے میں تفصیل پڑھی ہے. اہل سنہ والجماع کے نزدیک وہ اپنے گناہوں کی سزا بھگت کر جنت میں چلا جائے گا، جبکہ معتزلہ اور خارج کے نزدیک وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا. آخر میں آپ سے 2 سوال ہیں. نمبر 1، اہل سنہ والجماع کے ہاں مرتکب کبیرہ مخلد فی النار ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اور نمبر 2، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ کا کیا جواب ہے؟ اہل سنہ اس کا کیا جواب دیتے ہیں جو کہ معتزلہ اور خوارج کی دلیل ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.